انفذ على رسلك ولا تلتفت یمینا ولا شمالا، کہ علی تم اپنے جس چلتے چلے جاؤ، دائیں بائیں متوجہ نہ ہونا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بات کو ایسا سمجھا اور ایسا مانا کہ چند قدم چلنے کے بعد یہ خیال آیا کہ پوچھوں تو صحیح کہ مجھے جا کے کیا کرنا ہے۔ اتنی بات پوچھنے کے لیے نہ چند قدم پیچھے آئے، نہ اپنا چہرہ پھیرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، بلکہ ادھر ہی چہرہ کیے پوچھا، ادھر ہی چہرہ کیے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جا کے کیا کروں؟ علامہ وقاتل یا رسول اللہ، چہرہ نہیں گھمایا ادھر، ہمیں ایک مقصد تو بھیج دیا ہے۔ صحابہ کرام تو اتنے سادہ ذہن کہ اگر یہ کہہ دیا لا تلتفت یمینا ولا شمالا تو یہ دائیں بائیں بالکل متوجہ نہیں ہوئے، اور چند قدم چلنے کے بعد سیدھے کھڑے کھڑے پوچھنے لگے اے اللہ کے رسول نے کیا کہ جا کے کیا کروں؟ تو یہ استخلاص تھا صحابہ کرام میں، اس استخلاص کی بنیاد پر انہوں نے استفادہ کیا، اس استخلاص کی بنیاد پر یہ کام کرنے والے بنے۔ اب ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ محنت ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی محنت کی بنیاد ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہے جس کے لیے ہم نکل رہے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، کوئی معمولی کام نہیں ہے اللہ کے راستے میں قدم اٹھانا، اللہ کے راستے میں قدم اٹھانا، اللہ کے راستے کا غبار جو کہ یہ جہنم کی آگ کو حرام کرا دیتا ہے، اور جو آدمی اللہ کے راستے میں تکلیفیں اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی ہر لائن کی تکلیفوں سے زیادہ محبوب ہے۔ امت نہ معلوم کہاں کہاں تکلیفیں اٹھا رہی ہے، اور کہاں کہاں سر پھوڑ رہی ہے، اور کہاں کہاں امت اپنا وقت لگا رہی ہے۔ یہ مبارک کام، مبارک محنت اللہ تعالیٰ نے تو جان و مال دیا ہی اس کام کے لیے تھا کہ امت اپنے جان و مال کو انبیاء علیہ السلام والی محنت اور انبیاء والے مقصد پر استعمال کرے، خرچ کرے۔ تو ہم اب یہ ضروری باتیں ہیں جن کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات، بنیادی چیز جس کے بغیر کچھ کرنا نہیں آتا، بلکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ اطاعت بنیاد بنائی ہے۔ ان تطیعوہ تہتدوا، اگر نبی کی چال چلو گے تو راستہ پا جاؤ گے، نبی کی چال چلو گے راستہ پا جاؤ گے۔ ان تطیعوہ تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین، تمہیں تو کھول کے بتلا دیا ہے، اب جو راہ چلے گا نبی کی وہ استفادہ کرے گا۔ اس لیے بنیادی بات، بنیادی چیز وہ ہے کہ آدمی اپنے امیر کی اطاعت کرے۔ جماعت یہیں سے اپنے امیر کے ساتھ، امیر جماعت کے ساتھیوں کو پہچان لے، جماعت امیر کو پہچان لے، اور اس طرح مجتمع ہو کر اللہ کے راستے کی عظمت، اللہ کے راستے کے ایک ایک عمل پر احتساب، اللہ کے راستے کی ایک ایک تکلیف پر احتساب کہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف پہ کیا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس ناگواری پر کیا دیں گے، کیونکہ یوں احتساب کرتے ہوئے اور اللہ کے راستے کی ایک ایک چیز کو عظیم سمجھتے ہوئے ہمیں اللہ کے راستے میں اب قدم اٹھانا ہے کہ سواری پر سوار ہوں، سب مجتمع رہیں، اور سواری پر سوار ہو کر آپس میں مستقل سیکھنا سکھلانا، مستقل ایمان کی باتیں۔ ہم تو میرے دوست بزرگوں نکل ہی رہے ہیں اللہ کی ذات کے تعارف کے لیے، ہمارے نکلنے کا تو مقصد ہی اللہ کی ذات کا تعارف ہے۔ قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ ہمارے تو اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں اللہ کی ذات عالی کا تعارف کرانے، اللہ کی مخلوق جو اللہ کو بھولی ہوئی ہے اس کو اللہ کی یاد دلانے، اس کو اللہ کی ذات سے جوڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔
لا یعنی باتوں سے، لا یعنی کاموں سے بچتے ہوئے ہمیں ہر وقت اپنی زبان کو یا اللہ کے ذکر میں اور سیکھنے سکھلانے میں یا انفرادی اجتماعی دعوت میں ہی مشغول رکھنا ہے۔ ہم ساری پہ بیٹھیں برابر والے سے، کیا گھر کی باتیں نہ کریں، ہم اب ساری پہ بیٹھیں تو اللہ ہی کی بات کریں کہ اللہ نے کس طرح بنایا، یہ اللہ نے کس طرح پیدا کیا، اللہ ہی کرنے والے ہیں، اللہ ہی کی ذات سے ہوتا ہے، وہ اپنے بنانے میں کسی کے محتاج نہیں ہے، وہ تنہا بنانے والے ہیں، وہ بغیر نمونے کے بناتے ہیں۔ ہم ہر قدم پر ہر مسئلے میں اللہ کی ذات عالی کو سوچیں اور ہر چیز کی نسبت اللہ کی ذات عالی کی طرف کرتے چلیں۔ اصل جو ہم اس کام سے استفادہ کریں گے میرے دوست بزرگوں، وہ تو اللہ کی ذات عالی سے ہونے کو زیادہ سے زیادہ بولنے اور سوچنے اور اللہ کی ذات عالی سے ہونے کو امت سے تسلیم کرانے پر استفادہ کریں گے۔ یہ ہماری بنیاد ہے اصل، کہ ہم ہر قدم پر اور ہر موقع پر اور جب کسی سے بات کریں گے اللہ کی ذات سے ہونے کو اسے یقین دلاویں گے، اور جتنا اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین آئے گا اتنا ہی اعمال سے کامیابیوں کا یقین آئے گا، ورنہ جتنا اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین ہٹتا ہے اتنے عمل خراب ہوتے ہیں۔ اب جماعت ہماری مجتمع ہو کے چلے گی اور دعا مانگ لو بستی میں داخل ہونے سے پہلے کہ بھئی جہاں جا کے اترے ہیں وہاں جماعت کے ساتھی سب اتر جائیں، سب ساتھی مجتمع ہو جائیں، وہاں بستی میں داخل ہونے سے پہلے دعا مانگو، اے اللہ تو اس بستی کو ہمارے لیے اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے، اے اللہ تو ہماری آمد کو ہماری اور ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ تو ان کے بستی والوں کو ہمارے لیے محبوب بنا دے، ہماری محبت ان کے دلوں میں ڈال دے۔ بغیر محبت کے اطاعت نہیں ہوتی، اطاعت کے لیے محبت کو مانگنا پڑے گا۔ انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کی محبت کو مانگا ہے کہ اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈال دے، تو محبت کو مانگو اللہ سے، جتنی محبت مانگو گے قوم کی اور بستی کی اور سارے عالم کی اتنی اطاعت ہوگی۔ اور یہ دعا مانگ کر اب ہم بستی میں داخل ہوں، اب ہم بستی کے اندر داخل ہوں، جہاں کا ہمارا رخ بنا ہے وہاں ہم جائیں۔ اس بستی میں جا کر ہمیں کسی ہوٹل میں یا کسی دکان میں یا کہیں گلیوں میں نہیں، ہمیں تو سب سے پہلے مسجد کی طرف جانا ہے۔ ہمیں جانا مسجد کی طرف، سب سے پہلے مسجد کی طرف جائیں، اور مسجد خدا کا دربار ہے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہمیں مسجد میں داخل ہو کر اپنے سامان کو اس طرح نہیں رکھ دینا کہ ہم اسے کوئی ہوٹل سمجھیں اور ہم اس کو کوئی سرائے سمجھیں یا اس کو اپنا گھر سمجھیں، بلکہ یہ خدا کا دربار ہے۔ اس مسجد سے استفادہ جو بھی ہوگا جب ہم مسجد کے آداب کی رعایت کریں گے۔ مسجد میں داخل ہوں سنت طریقے سے، ہر موقع کی سنت یاد رکھیں، کس وقت کی کیا سنت ہے، کس وقت کا کیا عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ نے کس وقت میں کیا عمل کیا ہے۔ سنتوں کے استحضار سے اور سنتوں پر اہتمام کرنے سے ہماری اس دعوت اور محنت کے اندر تاثیر پیدا ہو جائے گی، ورنہ ہمارا کام میں زینت نہیں ہوگی، ہمارا کام مزین ہوگا سنتوں سے اور مؤثر ہوگا سنتوں سے۔ سنتوں کا اہتمام خوب ہو، کس وقت کی کیا سنت ہے، کس وقت کیا کرنے کو کہا جا رہا ہے، اور سنتوں کا پر عمل ہوتا ہے سنت کے استحضار سے کہ کس وقت کا کیا عمل ہے اور کس وقت کا کیا حکم ہے، ہر وقت کے حکم کو اس وقت میں کرنا ہے۔ اب مسجد میں داخل ہو دایاں پیر رکھ کر اور مسجد کے اندر داخل ہو کر سامان ایک طرف خریدنے سے لگا دیں، کوئی بدبودار چیز مسجد کے اندر نہ لے کے جائیں۔ ہمارے ساتھ چولہے ہوں گے، اس سے مٹی کا تیل ہوگا، ہم اسے مسجد سے باہر رکھیں، مسجد کے اندر نہ رکھیں، اس لیے کہ مسجد کے اندر بدبودار چیز کھا کر یا بدبودار چیز لے کر مسجد کے اندر جانا یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، اس سے فرشتوں کو اور مصلیوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں روکا ہے۔ اب مسجد میں جانے کے بعد سب سے پہلا کام جو ہمارا ہوگا،
اگر وقت ہے مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد ضرور پڑھ لو. اگر مکروہ وقت نہیں ہے کہ زوال کا وقت یا عصر کے بعد کا وقت یا طلوع شمس کا وقت نہیں ہے تو مکروہ وقت کے علاوہ میں اگر داخل ہوئے ہیں تو جا کے 2 رکعات جو ہے تحیۃ المسجد ضرور پڑھو. تحیۃ المسجد کیا ہے؟ میں اللہ کے دربار میں داخل ہونے کا منہ بنا لوں. اللہ کے دربار میں داخل ہو رہا، اللہ کے دربار میں اللہ کی داخل ہونے کا منہ بنا کے داخل ہو. اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد اب اپنے ساتھیوں کو لے کے فوراً بیٹھو. سب سے اہم چیز مشورہ ہے. اگر ساتھی مسجد میں داخل ہو کر یہ کہیں کہ امیر صاحب ابھی آئے ہیں اس وقت تو آرام کر لیں، پھر ظہر کے بعد اس کے مشورہ کر لیں گے، میرے دوست بزرگوں ہمیں سب سے پہلا کام مشورے کا کرنا ہے. اور اگر مقامی حضرات کو ساتھ لے کر مشورہ کریں گے تو ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا اور ہمیں کام میں زیادہ راہ ملے گی اور ہماری نصرت بھی اسی پر ہوگی کہ ہم مقامی حضرات کو ساتھ لے کر سوچیں. یہاں کتنی 4 مہینے لگائے ہوئے، کتنا چلے لگائے ہوئے، کتنا وقت دیے ہوئے ساتھی ہیں. آپ کی مسجد میں ساتھی کی سوچ جڑتے ہیں، آپ کے یہاں تعلیم کی سوچ ہوتی ہے، وہاں جا کے وہاں کے حضرات سے ضرور اس مسجد کا پروگرام معلوم کر لو. اب مشورہ کرنے بیٹھو. میرے دوست بزرگوں مشورے کی دعوت کے اندر مشورے کی بڑی اہمیت ہے. نبی کو حکم ہے شاورہم فی الامر امرہم شورا بینہم. اگر مشورے کی اہمیت نہ ہوئی، اگر مشورے کی اہمیت ہمارے اندر نہیں ہے تو مشورے سے طے ہونے والے کسی امر کی اہمیت نہیں ہوگی. اگر مشورے سے نماز طے ہوئی اور اگر نماز طے ہوئی بغیر مشورے کے تو نماز کی بھی اہمیت نکل جائے گی. اگر مشورے کی اہمیت نہیں ہوگی تو مشورے سے طے ہونے والے امور کی اہمیت نہیں ہوگی. مشورہ ہی واحد چیز ہے جو ساتھیوں کو جوڑے گا، ورنہ ساتھی ٹوٹیں گے. اگر مشورہ نہیں ہوگا تو ہر ساتھی اپنی رائے پر عمل کرے گا، اور ہر ساتھی کا اپنی رائے پر عمل کرنا یہ جماعت کو توڑ دیتا ہے. ساری غیبی نصرتیں اور ساری غیبی مددیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام فتوحات کے وعدے وہ سارے کے سارے مشورے کی بنیاد پر ہیں. اگر امت میں مشورہ ختم ہو گیا اور مشورے کا اہتمام نہ ہوا تو امت یہ ٹوٹ جائے گی اور ساتھی ٹوٹ کر رہ جائیں گے. اور امیر وہ اگر مشورہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ امیر تمہارے اوپر حاکم بن جائے گا. مشورہ وہ ہوگا جو امیر کو بھی صحیح چلائے گا، کیونکہ امیر بھی مشورے کا پابند ہے. امیر ساتھی سے پوچھے، ساتھی امیر کو رائے دیں. یوں نہ کہ ساتھی ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں امیر صاحب آپ امیر ہیں آپ یہ فیصلہ فرما لیں گے ایسا کر لیں گے. یہ فکر کی بات نہیں ہے، یہ تو بے فکری کی علامت ہے کہ ہم یوں کہیں کہ جیسا آپ طے کر دیں گے ایسا کر لیں گے. نہیں، امیر ساتھیوں کو ذمہ دار لے کے بیٹھے اور بیٹھ کر ایک سے رائے لے اور ان کو فکر مند کرے. ہر ساتھی اپنی رائے دے دے اور اس کے بعد جس چیز کا فیصلہ ہو جائے ہر ساتھی اس فیصلے کا پابند ہو جاوے کہ ہاں جی اب میں اس کا پابند ہو گیا، جو فیصلہ مشورے سے ہو جاوے. اب ہم نے مشورہ کر لیا، اور مشورہ کس چیز کا کیا؟ ہمارے مشورے کی بنیاد ہی یہ ہے کہ ہم اس پوری بستی، اس پورے علاقے، اس صوبے، اس ملک، اس عالم کے اندر ساری کی ساری امت کلمے پر، نماز پر، ذکر پر، اخلاص پر، اکرام پر، علم پر، تعلیم پر اور اللہ کے دین کی محنت پر کیسے آ جاوے، اس کا مشورہ ہے. ہماری کچھ ضرورتیں بھی ہوں گی، اس کا بھی ہمیں مشورہ ابھی کر لینا ہے کہ ابھی ساتھی بیٹھ کے مشورہ کریں بستی والوں کے آنے سے پہلے کہ بھئی کھانا کون بناوے گا. اس لیے کہ اگر ہم نے کھانے کا مشورہ نہ کیا اور بستی والے آ گئے، اب ہم داعی نہ رہے، ہم مدعو ہو گئے، اور جب آدمی مدعو ہو جاتا ہے تو اس کی دعوت کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے. اس کی دعوت کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے. اس کی دعوت میں تاثیر جب تک ہوگی جب تک یہ داعی بنا رہے گا.
ہمیں بیٹھتے ہی مشورہ کر لینا ہے، اے بھائی 2 ساتھی خدمت کے طے کر دو کہ بھئی یہ ساتھی کھانا بنائیں گے۔ اگر اب سے سامان کھانے کا نہیں ہے ہمارے پاس تو کم سے کم شکل بنا لو